نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پورے عالم انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین اور پاکیزہ جماعت ہے، جن کی رضامندی اور جنتوں میں دخول کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن حکیم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات کے اندر بارہا بیان فرمائی ہیں۔ عمومی طور پر تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل ہیں، اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ الصحابی کلہم عدول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے سارے کے سارے صحابہ عدل و انصاف والے ہیں، لہذا ہر ایک صحابی رسول جنتی ہے، اور ہر ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی محب اور جانثار ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ لیکن وہیں پر بدقسمتی سے کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دشمنی اور بغض و عناد کو اپنا ایمانی حصہ سمجھتے ہیں۔ ایسے روافض اور خوارج کو اللہ تعالیٰ غارت کرے۔ آج ہم ایسے ہی ایک رافضی اور ایک اللہ کے ولی کا ذکر لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ چنانچہ جس ولی اللہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام شیخ ابن زغب یمنی رحمہ اللہ تھا۔ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے پہلے حج ادا کرتے اور پھر زیارت روضہ رسول کے لیے حاضر ہوتے۔ حاضری دربار کے وقت قصیدے کے والہانہ اشعار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صاحبین حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب عادت وہ قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کر لیجیے۔ حضرت شیخ نے عذر و تواضع اور اتباع سنت دعوت قبول فرما لی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہیں تھا کہ یہ رافضی ہے اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کی تعریف اور مدح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے دو حبشی غلاموں کو اشارہ کیا جن کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا۔ وہ دونوں اس ولی اللہ سے لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد وہ کمبخت رافضی نے کہا کہ جاؤ یہ زبان ابو بکر و عمر کے پاس لے جاؤ جن کی تم اس سے تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ اس کو جوڑ دیں۔ حضرت شیخ موصوف کٹی ہوئی زبان کے ساتھ روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور انتہائی رونا دھونا اور کریا ازاری کا مظاہرہ کیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صاحبین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے، جو کہ اس واقعے کی وجہ سے نہایت غمگین صورت میں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ کے ہاتھ سے یہ کٹی ہوئی زبان اپنے دست مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ پر رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ دربار نبوت کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے وطن واپس آ گئے۔ آئندہ سال پھر حج کے لیے جب تشریف لائے تو مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ مدحیہ روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر تو توکلاً دعوت قبول فرمائی اور ساتھ اس کے مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور پرتکلف کھانے کھلائے۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹری میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ شیخ آپ جانتے ہیں یہ بندر کون ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے سامنے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح روضہ اقدس میں تشریف فرما ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ واقعہ جو نقل کیا گیا ہے یہ کوئی خواب یا افسانوی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک سچا اور صحیح ترین واقعہ ہے جو کہ محدثانہ اسناد کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 9ویں صدی ہجری کے مشہور عالم علامہ عبد العزیز مکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ اسی طرح عارف باللہ حضرت عبداللہ ابن اسد یافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نشر المحاسن کے حوالے سے اس کو نقل کیا، اور حضرت یافی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے صحیح اسناد کے ساتھ پہنچا ہے اور اپنے زمانے میں بہت ہی زیادہ مشہور ہوا تھا۔ عزیزان محترم اور سامعین گرامی، یہ واقعہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بالخصوص حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور عمر، جو دنیا میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے چنے گئے اور بعد از وفات بھی روضہ رسول ان کا مسکن بنا،
اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور آپ کی رفاقت ان حضرات کو نصیب ہوگی۔ اس سے ان کی عزت اور عظمت اور ان کے مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اس واقعے سے ان لوگوں کو انتہائی عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گستاخی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ صحابی کوئی بھی ہو، چاہے وہ حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان و علی ہوں، حضرت حسن و حسین ہوں، یا بنات رسول ہوں یا ازواج رسول ہوں، اہل بیت اطہار ہوں یا اصحاب رسول ہوں، کسی ادنا سے ادنا صحابی کی گستاخی اور توہین کرنا یہ موجب کفر اور آدمی کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عزت احترام نہایت ضروری ہے، اور ہمارے ایمان کی بنا اور بنیاد اسی پر ہے۔ اگر بالفرض والمحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہم بیچ میں سے نکال دیں تو دین مکمل طور پر کیا اس کا ایک حصہ بھی ہم تک صحیح سند اور مستند ذرائع کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت، آپ کی ازواج و بنات سے کامل محبت اور عقیدت مندانہ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔